बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है, बहुत ही कड़ाकेदार स्टोरीज़ हैं और एक मेरी एक्सक्लूसिव स्टोरी है। जज शाकिरुल्लाह अगवा हुए और अगले ही दिन बाजियाब हो गए। चंद घंटे पहले उनकी एक वीडियो आई कि मैं तालिबान की कैद में हूँ और अभी वो वीडियो लोग देख रहे थे कि हमें पता चला कि वो बाजियाब हो गए। ये मामला क्या है, ये चक्कर क्या था, बल्कि मैं यूं कहूँगा माजरत के साथ कि ये ड्रामा क्या था। मैं आपके सामने वो इंकशाफात फोड़ने लगा हूँ, आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। और दूसरी स्टोरी, बाबर सत्तार साहब, जस्टिस बाबर सत्तार। चंद रोज़ पहले सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ें सामने आई और कहा गया कि जनाब उनका वो भी ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, उनकी फैमिली भी ग्रीन कार्ड हो बल्कि सिटीज़न है यूएसए की, और बहुत सारी। फिर उसके बाद एक भूचाल आ गया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक एलामिया जारी किया है, प्रेस रिलीज़ या क्लैरिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन जो भी आप कहते हैं, उससे जस्टिस बाबर सत्तार साहब, वो एलामिया आपके सामने मैं पढ़ूंगा, उससे यूं लग रहा है जैसे आप बैल मुझे मार वाली बात है। उससे तो वो ज़्यादा फंस गए हैं। ये आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना ना पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सिलाई मशीन की तकसीम जो वाटर प्रोजेक्ट्स मसाजिद में लग रहे हैं, नमाजी भी पानी पी रहे हैं, मैं यहाँ शेयर भी कर रहा हूँ, और उस कम्युनिटी के लोग भी, बच्चे, छोटे बच्चे साफ़ सुथरा, साफ़ शफाफ ठंडा पानी पी रहे हैं। और हमारी जो सिलाई मशीन की तकसीम है यतीम बच्चियों और बेवाओं में, वो भी जारी और सारी है। ये सब कुछ अल्लाह के करम और आपके ताउन से हो रहा है। जनाब आ जाइए, मैं सबसे पहले इस जज के अगवा पे आऊँगा। जज शाकिरुल्लाह मरवत, जिनका ताल्लुक़ लकी मरवत से, और वो सेशन जज थे वज़ीरिस्तान के। वो अगवा हुए डेरा इस्माइल ख़ान और टांग के संगम पर गरा मोहब्बत अड्डा से। ठीक है, अच्छा। अब उसके बाद वो जज अगवा होते हैं। जज की जो गाड़ी है उसको वो नज़र आतिश कर देते हैं दहशतगर्द तालिबान, और जो उनके गार्ड हैं उसको वो रिहा कर देते हैं और जज को वो साथ ले जाते हैं। और पता चलता है जनाब जज अगवा हो गए। बहुत बड़ी खबर थी, सेशन जज अगवा हो गए। पेशावर हाई कोर्ट ने हंगामी तलब कर लिया आईजी को, चीफ सेक्रेटरी को, एडिशनल सेक्रेटरी को, वगैरह वगैरह। ठीक है जी। अब उसके बाद हमें ये पता चला कि अली अमीन साहब ने, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने नोटिस लिया और उन्होंने आईजी से कहा कि जनाब इसको बाजियाब कराया जाए वगैरह। अच्छा, उसके बाद हमने दूसरे दिन ही देखा, कल मैंने वीडियो की, कल शाम के आसपास एक वीडियो आती है, वीडियो रिलीज़ होती है। उसमें वो जज शाकिरुल्लाह मरवत साहब वो बैठे होते हैं किसी जगह पर। वो कहते हैं कि तालिबान ने मुझे अगवा किया, तालिबान मुझे एक जंगल में ले आए, और ये ज़ाहिर है ये सारी सूरत हाल, हालत जंग में हैं हम, तो इस वजह से इनके कोई मुतालबात हैं, वो मुतालबात पूरे किए जाएं। मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से भी दरख्वास्त करता हूँ, मैं दरख्वास्त करता हूँ हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा से, मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि वो इनके मुतालबात सुने, इनके मुतालबात माने, ताकि मेरी रिहाई। मेरा घर वालों से भी रब्ता हुआ है, मैं खैरियत से हूँ, लेकिन कि इस वजह से इनके मुतालबात जब तक नहीं मानेंगे तो तब तक मेरी रिहाई मुमकिन नहीं होगी। अब इसमें, इस वीडियो में जो जज का इत्मीनान है चेहरे का, वो भी आप देख सकते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो इस तरीके से मेरे सोर्सेज हैं, मैं इंतहाई ममनून और इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। मेरे एक सोर्स से मेरी रात गए बात हुई, उन्होंने कहा नकवी साहब आज मैं अभी आपको वो खबर देने लगा हूँ कि आप कहते हैं ना कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इस खबर से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप कहते हैं ना आम तौर पे कि आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी, इस खबर से आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी।
تو میں ظاہر ہے پھر صحافی کو وہ آپ کو کیا وہ کہتے ہیں نا جناب اندھے کو کیا چاہیے دو آنکھیں، ٹھیک ہو گیا نا، صحافی کو کیا چاہیے اسی طرح کی ایکسکلوسیو نیوز۔ میں نے کہا جناب بتائیے کیا خیریت تو ہے، کون سی خبر ہے؟ اچھا میرے ذہن میں بھی یہ نہیں تھا، میرے دماغ میں بھی یہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا یہ جو جج صاحب اغوا ہوئے ہیں یہ سارا ڈرامہ ہوا ہے، اس ڈرامے میں خیبر پختونخوا کی حکومت، علی امین بیرسٹر صاحب، یہ سارے لوگ یہ اس ڈرامے میں مبینہ طور پر شریک ہیں، بلکہ یہ اس ڈرامے کا حصہ ہیں۔ اور اس ڈرامے کا میں نے کہا تو کیا ان کو طالبان نے اغوا نہیں کیا؟ انہوں نے کہا جی بالکل طالبان نے اغوا کیا ہے، لیکن یہ اس ڈرامے کا حصہ ہے، بڑے ڈرامے کا۔ میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ انہوں نے کہا سمجھ آپ کو آ جائے گی، بات یہ ہے کہ انہوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا رکھا؟ میں نے کہا یار ان کے کوئی ہوں گے جو قید میں ہوں گے لوگ، ان کے اپنے بہت سارے دہشت گرد ہوں گے، بہت سارے ان کے لوگ ہوں گے جو قید میں ہوں گے، ان کو وہ چھڑوانا چاہ رہے ہوں گے، کوئی اور ان کے مقدمات ہوں گے۔ میرے ذہن میں تھا شاید ہو سکتا ہے کچھ افغان گورنمنٹ کے بھی مطالبات ہوں، کچھ اس طرح کے بھی مطالبات ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی یہ سارے مطالبات تھے، ایک سب سے بڑا مطالبہ کیا تھا؟ میں نے کہا کیا تھا؟ انہوں نے کہا سب سے بڑا مطالبہ، میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں، سب سے بڑا مطالبہ عمران خان کی رہائی کا تھا، اور اگر وہ رہائی نہیں ہوتی تو پھر اس کو خیبر پختونخوا میں شفٹ کیا جائے، خیبر پختونخوا کی کسی جیل میں عمران خان کو شفٹ کیا جائے، یا خیبر پختونخوا میں ان کو شفٹ کیا جائے۔ کہتے ہیں جیسے ہی یہ مطالبہ سامنے آیا، وڈے گھر کو ساری سٹوری، پہلے بھی شک تھا لیکن وڈے گھر کو ساری کی ساری سٹوری پتہ چل گئی، اور ان کے تمام مطالبات جو کہ لسٹ دی گئی آف دا ریکارڈ، ان کے تمام مطالبات وہ وفاقی حکومت سے تھے، وہ وڈے گھر سے تھے، کنٹرول ٹاور سے تھے۔ جب یہ ہوا تو پھر اس کے بعد آگے سے سخت جواب دیا گیا، اور ان سے کہا گیا کہ حکومت اگر 24 گھنٹے کے اندر ختم کروانی ہے تو پھر یہ ایسے ڈرامے اور ایسی بلیک میلنگ اور ایسی بارگیننگ چپ کے طور پہ اس کو استعمال کرو، اور اگر حکومت بچانی ہے 24 گھنٹے کے اندر ختم نہیں کروانی تو پھر آپ انسان کے بچے بن جاؤ۔ اور جیسے ہی یہ ادھر سے پیغام گیا تو پھر جج کی ابھی ویڈیو آئی ہی تھی کہ ماشاءاللہ پھر ہمیں بتایا گیا کہ سی ٹی ڈی نے کارروائی کی ہے، علی امین گنڈاپور نے جناب نوٹس لیا تھا، آئی جی نے جناب اس نوٹس کا اثر لیا، سی ٹی ڈی نے کارروائی کی، اور طالبان کی قید سے وہ جج جو ہے نا بازیاب ہو گئے ہیں۔ یہ آپ کو ساری سمجھ آ رہی ہوگی یہ چکر کیا تھا۔ یہ چکر صرف اور صرف یہ چکمہ دینا، یہ بارگیننگ کرنا، یہ بلیک میلنگ کرنا، یہ بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے تحریک انصاف سے، یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے یہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ سے، اور مبینہ طور پہ، میں تو کہوں گا مبینہ طور پہ، کیونکہ فردر اس کو کسی طریقے سے کاؤنٹر چیک نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن جو میرا وہ سورس ہے اس کی 99.9% جو خبریں ہیں وہ آج تک بالکل سچ ثابت ہوئی ہیں۔ تو اس وجہ سے میں نے آپ کے ساتھ یہ ضروری تھا کہ یہ ایکسکلوسیو نیوز شیئر کروں۔ اب آ جائیں آپ دوسری سٹوری پر۔ جسٹس بابر ستار صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج، ان کا ایک سوشل میڈیا پر 2 دن پہلے پتہ، ان کے وہ خود بھی وہ گرین کارڈ ہولڈر ہیں، ہمیں پتہ چلا کہ جناب وہ خود، ان کی فیملی، ان کی مسز، ان کے جو ہے نا بچے، وہ بھی یو ایس سٹیزن ہیں، ان کا اس طریقے سے کاروبار ہیں، ان کی والدہ کے کاروبار ہیں، ان کے یہ ہے سب کچھ سوشل میڈیا پہ آیا تو ایک کھلبلی سی مچ گئی۔ اس کے بعد جناب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی یہ ایک پریس ریلیز آئی ہے، ایکسپلینیشن آئی ہے، جو بھی ہے اس پہ دستخط تو کسی کے نہیں ہیں، صرف اسلام آباد ہائی کورٹ یعنی میلیشیس کمپین اگینسٹ جسٹس بابر ستار، پریس ریلیز لکھا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ اسلام آباد۔ اور چونکہ سارے بڑے صحافیوں نے بھی اس کو اور میڈیا ہاؤسز نے بھی یہ کیا، اور یہ میں بتا دوں کہ جناب یہ جو پچھلی خبر تھی اس کی سب نے
जियो न्यूज़ समेत सब ने इसकी तस्दीक की, और जियो न्यूज़ से तो बैरिस्टर सैफ जो तर्जमान हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने बात भी की और उन्होंने जज की बाजियाबी का ऐलान भी किया कि वो खैर खैरियत से अपने घर पहुंच गए हैं। ये आप सब समझ रहे होंगे हो क्या रहा है। बाबर सत्तार साहब पे आ जाइए जनाब। एक प्रेस रिलीज आई है, साइन किसी के नहीं है उस पर। ये प्रेस रिलीज कहती है, अ फॉल्स malicious and contemptuous social media campaign. Malicious campaign is being run against Justice Babar Sattar of Islamabad High Court. As part of the malicious campaign, the confidential information has been posted and reposted on social media, including travel documents of the Honorable Judge, his wife and children, accompanied by untruthful and malignant allegations and details of his properties provided in his tax returns. Justice Babar Sattar has never had any nationality other than that of Pakistan. He studied law at Oxford University as a Rhodes Scholar and pursued graduate education at Harvard Law School. He worked as a lawyer with a law firm in New York, and while living and working in the US was issued the permanent resident card, also called green card. उन्होंने कहा कि वो यूएसए में काम करते थे और साथ जब वो काम करते थे उस वक़्त उनको परमानेंट रेजिडेंट कार्ड या जिसको ग्रीन कार्ड कहते हैं वो उनको दिया गया। After being regarded as a person of extraordinary ability, he left his job in US in 2005 and returned to Pakistan and has lived and worked in Pakistan since then. तब उसके बाद वो 2005 से अनवर्ड वो आए और पाकिस्तान में ही रह रहे हैं, लेकिन ग्रीन कार्ड उनके पास मौजूद है, ये मान लिया। यही तो चल रहा था सोशल मीडिया पे। आगे चलते हैं, देखें। जस्टिस बाबर सत्तार्स वाइफ एंड चिल्ड्रन आर सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान एंड द यूएस। जो उनकी बीवी हैं और उनके बच्चे हैं वो पाकिस्तान के भी शहरी हैं और यूएसए के भी शहरी हैं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो प्रेस रिलीज या एक्सप्लेनेशन है उसी में लिखा हुआ है। तो फिर क्या कैंपेन चल रही है? गलत तो कुछ नहीं कहा गया था। वो खुद मान गए कि उनकी बीवी भी यूएस की शहरी है, उनके बच्चे भी अमेरिका के शहरी हैं। दे वर लिविंग इन द यूएस टिल 2021 तक तो वो अमेरिका में रह रहे थे, लेकिन जैसे ही जस्टिस बाबर सत्तार साहब जज बने तो वो पाकिस्तान में आ गए। ठीक हो गया ना। प्रायर टू जस्टिस बाबर सत्तार्स एलिवेशन एज अ जज ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही हैड रिपोर्टेड टू चीफ जस्टिस। अब जब वो बने जज तो उन्होंने चीफ जस्टिस को रिपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि सर मेरे पास ग्रीन कार्ड है जिसकी वजह से मैं विदाउट वीज़ा यूएसए का सफ़र कर सकता हूँ। ये रिपोर्ट चीफ जस्टिस को नहीं करना होता, ये डिक्लेयर करना होता है। ठीक हो गया ना। बात यह है कि वो चीज़ें डिक्लेयर नहीं हुई। जस्टिस बाबर सत्तार्स मदर, अब ये सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जस्टिस बाबर सत्तार्स मदर इज़ एन एजुकेशनिस्ट हु एस्टेब्लिश्ड अ स्कूल इन रावलपिंडी इन 1992 एज इट्स सोल प्रोप्राइटर। Justice Babar Sattar has no ownership interest in it and it is not involved with its management. Before being appointed a judge, his law firm acted as legal advisor to the school and received retainer fee for its legal services. कहते हैं जस्टिस बाबर सत्तार साहब की वालदा साहबा का, वालदा मोहतरमा का एक स्कूल है रावलपिंडी में जो कि वो चला रही हैं, उसकी वो ओनर हैं, सोल प्रोप्राइटर खुद ही उसकी ओनर हैं, उसमें दूसरा किसी का शेयर नहीं है। अलबत्ता बाबर सत्तार साहब की लीगल फर्म है तो वो उनको कोई लीगल मामलात में उनको मुआवनत करते रहे और उसकी फिर फीस भी लेते रहे। तो फिर आपने क्या सर इसको डिक्लेयर भी किया था। अब बात यह है, मैं बताता हूँ, 3 दफ़ा का इलेक्टेड वज़ीर आज़म बेटे से तनख्वाह न लेने के जुर्म में इसलिए फारिग हो चुका है कि तनख्वाह बनती तो थी, उन्होंने ली नहीं, लेकिन जाहिर नहीं किया अपने डॉक्यूमेंट्स में। तो जज ने
تو تنخواہ وہ مان رہا ہے کہ میں اپنی والدہ کو لیگل سروسز دیتا رہا اور تنخواہ بھی لیتا رہا، فیس بھی لیتا رہا، کیا وہ بھی ظاہر کی تھی؟ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے کچھ پراپرٹیز خریدی تھیں، جو وکیل تھے انہوں نے اپنے ٹیکس ریٹرن میں اس کو ظاہر کیا تھا۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اگر انہوں نے ٹیکس ریٹرن میں ظاہر کیا تھا، وکیل کے وقت انہوں نے پراپرٹیز لیں، تو وہ ان کے ظاہر ہے وہ بہت اچھے وکیل تھے، بہت قابل وکیل تھے، اور جب سے وہ جج بنے انہوں نے کوئی پراپرٹی نہیں لی، تو اس لیے ان کا ٹیکس ریٹرن میں اس کو، تو کیا ٹیکس ریٹرن میں وہ بھی ظاہر کیا کہ میں والدہ سے جو فیس لیتا رہا؟ ٹیکس ریٹرن میں یہ بھی ظاہر کیا کہ میں ڈیول نیشنل ہوں؟ اب کچھ ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک دفعہ ثاقب نثار صاحب کے زمانے میں ایک آئی تھی شکایت کہ ہائی کورٹ کے 2 جج، پتہ نہیں اب وہ کون سے ہائی کورٹس کے تھے، ہائی کورٹس کے 2 جج اب وہ میرے ذہن میں نہیں رہا، ہائی کورٹ کے 2 جج وہ ڈیول نیشنل ہیں، ڈیول نیشنل اور بھی ہوں گے ڈیفینیٹلی، تو وہ تب یہ بات سامنے آئی کہ قانون میں ایسی کوئی قدغن نہیں ہے ان کی دوہری شہریت۔ سر اگر قدغن نہیں ہے تو اخلاقی پابندی ضرور ہونی چاہیے۔ اگر ایک ایم پی اے ڈیول نیشنل نہیں رہ سکتا، اگر ایک ایم این اے دوہری شہریت نہیں رکھ سکتا، ایم این اے بھی نہیں رکھ سکتا، بھلے وہ اپوزیشن کی کسی جماعت کا بھی ہو، وہ دوہری شہریت نہیں رکھ سکتا، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ دوہری شہریت سر وہ اس وجہ سے نہیں رکھ سکتا، اس وجہ سے نہیں رکھ سکتا دوہری شہریت کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا وہاں لائلٹی زیادہ ہو جائے، یہاں کم ہو جائے، وہاں لائلٹی کی قسمیں کھائی جاتی ہیں، میں ان کا لائل رہوں گا، تو ایک جج پھر کیسے رکھ سکتا ہے؟ جج تو بڑا سینسٹیو عہدہ ہے، اس کے بعد تو اس کے پاس تو بڑے بڑے مقدمات ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جب وہ ایک آئینی کورٹ کا، ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا جج ہو، اس کے پاس تو کتنے اختیارات ہوتے ہیں، اس کے پاس تو ایون وزیر اعظم اور آرمی چیف سے بھی بڑے اختیارات ہوتے ہیں، وہ کیوں رکھے دوہری شہریت؟ اگر میں کہتا ہوں لیجسلیشن ابھی تک نہیں ہوئی تو اس کی لیجسلیشن ہونی چاہیے، اور کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ چونکہ جج بابر ستار صاحب ایک بہت بڑا مقدمہ بھی سن رہے ہیں آڈیو لیکس کا، اور وہ کنکلوڈ ہونے لگا ہے، تو بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہے، اور ابھی حال ہی میں 2 دن پہلے 4 ملکی اداروں نے، یعنی ایف آئی اے نے، آئی بی نے، پیمرا نے اور پی ٹی اے نے یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ جج صاحب آپ اس مقدمے سے الگ ہو جائیں۔ میں کہتا ہوں کہ بالکل آزاد ہونا چاہیے، آزاد منش ہونا چاہیے، جج کو آزادی سے فیصلہ کرنا چاہیے، کوئی قدغن، کوئی پریشر نہیں ہونی چاہیے، اور یہ بھی ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس اعتراض کو خاطر میں لاتے ہیں یا نہیں لاتے، یا کہتے ہیں کہ میں، کچھ تو ہوتے ہیں جج وہ کہتے ہیں ناٹ بیفور می اگر مجھ پہ اعتراض ہو رہا ہے، لیکن اگر وہ لاتے ہیں خاطر میں تو ٹھیک ہے، ادروائز نہیں، تو یہ ان کے پریروگیٹو ہے، ان کی جورسڈکشن ہے، ان کی یہ اختیار ہے، ان کا یہ ڈسکریشنری پاور ہے، ڈسکریشن ہے کہ وہ اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ ان کا، یہ بھی کسی قسم کا پریشر نہیں ہونا چاہیے، اور ان کو بالکل قانون اور انصاف کے مطابق اس کا فیصلہ بھی کرنا چاہیے، اور وہ امید ہے کہ کریں گے بھی صحیح۔ لیکن جو یہ معاملہ ہے یہ سیپریٹ معاملہ ہے۔ میں نے تو کہا شاید یہ پریس ریلیز اس طرح کی آئے گی کہ یہ سفید جھوٹ ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، نہ میں گرین کارڈ ہولڈر ہوں، نہ میری مسز اور بچے یو ایس سٹیزن ہیں، نہ کچھ اس طرح کی بات ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، یہ اس بات کو بالکل ہم نگیٹ کرتے ہیں، نہ ہمارے کو کاروبار ہیں، نہ میں نے وہ والدہ کا کاروبار یا باقی یا اس طریقے سے، وہ تو بالکل ساری کی ساری چیزیں مان گئے ہیں کہ جو بھی چل رہا تھا، میں گرین کارڈ ہولڈر بھی ہوں، میرے بچے بھی یو ایس کے سٹیزن ہیں، میری بیوی بھی امریکی شہری ہے، میری والدہ کا کاروبار ہے، وہاں سے میں فیس بھی لیتا رہا ہوں، میرے پراپرٹیز بھی ہیں، سارا کچھ مان گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اس میں سوشل میڈیا پہ غلط کیا چل رہا تھا؟ پھر جج کو یہ میلیشس کمپین کیسے ہو گئی؟ یہ کس طریقے کی ایسی کمپین ہو گئی جس میں جج کو بدنام کیا جاتا ہے؟ یہ اس طریقے سے کیسے؟ تو جواب دیں سر کہ یہ آپ یو ایس سٹیزن ہیں، اب اس میں عجیب سی توجیہات گھڑی جائیں گی کہ جناب ان پر تو لیگل قدغن نہیں ہے، ان پر تو یہ، تو ہمیں تو پتہ چلے کہ جن کا نام لے کر، جن کے وہ کہتے ہیں کہ دامن نچوڑ، ہمیں تو یہ پتہ چلا کہ فلاں صاحب دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں گے، بعد میں پتہ چلتا ہے وہ تو امریکی شہری نکلا ہے،
وہ تو امریکی گرین کارڈ ہولڈر ہیں. گرین کارڈ ہولڈر وہاں پراپرٹی لے سکتا ہے. گرین کارڈ ہولڈر صرف ووٹ نہیں دے سکتا, بغیر ویزے کے سفر کر سکتا ہے, پتہ نہیں وہاں کیا کیا کر سکتا ہے. گرین کارڈ ہولڈر ہے. یہاں پہ ہمیں چونا لگانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ شہریت نہیں ہے اور یہ صرف گرین کارڈ ہولڈر ہے, تو اس کے بچوں کی شہریت نہیں ہے, اس کی مسز کی شہریت نہیں ہے. اس پہ ضرور اس کی کلیریفیکیشن آنی چاہیے, اور آ تو گئی ہے لیکن اس کلیریفیکیشن نے مزید کنفیوژن پیدا کیا اور جسٹس بابر ستار صاحب پہ مزید انگلیاں اٹھ گئی ہیں. ہم کیا سمجھ رہے تھے وہ نکلے کیا ہیں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.